اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ سلسلہ نمبر 3 میں یہ بات آئی تھی، ہر حال میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے گی اور ہر حال میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اب آگے قرآن کریم کی کیا ہدایت ہے؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ تمہارے دونوں والدین میں سے دونوں زندہ ہو، یا ماں زندہ ہو باپ فوت ہو گئے ہو، یا باپ زندہ ہو ماں فوت ہو گئی ہو، یعنی دونوں زندہ ہو یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو اور وہ دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، ولا تقل لہما اف، تم ان کو اف بھی نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور تیز زبان سے ان سے بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بالکل نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں المنع من اظہار الزجر القلیل والکثیر، ان کی بات سے اپنی ناگواری یا اپنی ناراضگی یا اپنی تنگی کا اظہار مت کرنا، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے اپنی زبان سے ہو یا اپنے عمل سے ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے یا کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو والدین کی تکلیف کا سبب ہو۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ولا تقل لہما اف کا ترجمہ فرما رہے ہیں کہ تم ہوں بھی مت کرنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے پالا اور پوسا ہے۔ اور جب والدین سے بات کی جائے تو بالکل نرمی کے ساتھ بات کی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے سامنے بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، کہ جس طرح سے شکاری شکار کھیلتا ہے تو پرندہ اپنے پروں کو شکاری کے سامنے بالکل جھکا دیتا ہے، تو اسی طرح سے تمہیں اپنے والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا ہے۔ اور پھر قرآن کریم آگے کہہ رہا ہے کہ صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور وہ دعا کیا کرنی ہے قرآن کریم ہم کو بتا رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن کریم اپنا بچپنا یاد دلا رہا ہے کہ تم اپنے بچپنے کو یاد کرو، بچپنے میں تمہاری کیا حیثیت تھی، تمہارے ہاتھ کے اندر صلاحیت نہیں تھی، پیروں کے اندر تمہاری صلاحیت نہیں تھی، زبان کے اندر تمہاری صلاحیت نہیں تھی، تم اپنی غذا کھانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، آج والدین نے پرورش کی ہے، تم بڑے ہوئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جوانی میں مست ہو کر، اپنی دنیا کی رنگینیوں میں رنگ ہو کر تم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگو۔ اس لیے قرآن کریم سب سے پہلے اپنا بچپن یاد دلا رہا ہے، اس لیے کہ انسان جب اپنی جوانی کو پہنچتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں کرنے لگتا ہے، ماں باپ کے ساتھ گستاخیاں کرنے لگتا ہے اور تیز زبان سے بات کرنے لگتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم سب سے پہلے اپنا بچپن یاد دلا رہا ہے کہ اپنے بچپنوں کو یاد کر اور پھر اللہ سے دعا کر، اے پاک پروردگار جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے اس طرح سے تو ان دونوں پر رحم فرما۔ اور حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں بیان القرآن کے حاشیے میں کہ جس طرح سے والدین جسمانی تربیت کرتے ہیں اسی طرح سے اساتذہ اور شیوخ روحانی تربیت کرتے ہیں۔ جس طرح اس آیت کے اندر والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی طرح سے اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے یہ جو اعمال ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان دونوں کے ساتھ نرم بات کرنا، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ تمہارے اعمال اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس لیے اگر تم نے یہ اعمال کیے، اگر تمہارے اندر اخلاص نہ ہوئے تو تمہارے یہ اعمال کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، لیکن اگر تم سعادت مند ہو، تم خوش نصیب ہو، والدین کی خدمت کرتے ہو، لیکن اگر کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے جو والدین کی تکلیف کا سبب ہو، یا ایسا کام تم سے ہو جائے جو والدین کی تکلیف کا سبب ہو، تو پھر فوراً اپنے والدین سے معافی مانگو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ انہ کان للاوابین غفورا، اس لیے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اور توبہ مانگنے والوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس لیے والدین کی نافرمانی
اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر والدین ہم پر ظلم کرے تو کیا پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَاهُ، ہاں اگرچہ تمہارے والدین ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، بد سلوکی ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہ چند باتیں جو آئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب